ابن زیاد کا خیال یہ کہ مستقل حکومت بناؤ، امام نے اس کی مستقل حکومت بنانے کو شرعاً جائز نہ سمجھا، تو ابن زیاد کی بیعت سے انکار کیا اور یزید کی بیعت کا اقرار کیا۔ یزید کی بیعت کا اقرار یہ بتا رہا ہے یزید اس وقت فاسق فاجر زانی شرابی نہیں تھا۔ آپ نے سنا جیسا کہ فضل احمد چشتی کہہ رہا ہے کہ امام حسین نے بیعت یزید سے انکار نہیں کیا تھا، اقرار کیا تھا، ابن زیاد کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ تو ہم آپ کو شواہد دکھانا چاہتے ہیں، تاریخ کی کتابوں سے واضح بتانا چاہتے ہیں کہ ابن زیاد یزید کا نمائندہ تھا، امام حسین کے شہادت میں یزید کا ہی ہاتھ تھا۔ ابن زیاد کو کوفے کا والی بنانا۔ جب یزید نے امام حسین کے بارے میں سنا کہ آپ کوفے کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے امام حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے ابن زیاد جیسے شفاق انسان کو والی کوفہ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ وہ نعمان ابن بشیر کے بارے میں جانتا تھا کہ اس کے اندر ہمت نہیں کہ وہ امام حسین جیسی عظیم ہستی کا مقابلہ کر سکے۔ تاریخ طبری۔ ابن زیاد کا مسلسل یزید سے مشورہ کرنا۔ تاریخ کی ورگردانی سے یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ ابن زیاد مسلسل یزید سے رابطے میں تھا۔ طبری لکھتا ہے کہ حضرت مسلم اور ہانی کو شہید کرنے کے بعد ابن زیاد نے ان کے سر ایک خط کے ہمراہ شام خلیفہ کے پاس بھیجے۔ یزید نے جوابی خط لکھا، مجھے معلوم ہوا کہ حسین ابن علی عراق کی طرف آ رہے ہیں، جاسوسوں اور مسلح افراد کو اس طرف متعین کر دو، ہر مشکوک فرد پر کڑی نظر رکھیں، خطرناک افراد کو گرفتار کر لیں اور رونما ہونے والے واقعات سے مجھے مسلسل آگاہ رکھنا۔ تاریخ طبری۔ اس خط کے مضمون سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابن زیاد کا ہر عمل یزید کے حکم سے انجام پاتا تھا اور یزید ابن زیاد کے ہر عمل سے باخبر تھا۔ یزید کا امام حسین کے لیے حکم بیعت یا قتل۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یزید نے والی مدینہ کو لکھا تھا کہ حسین سے بیعت طلب کرو اور انکار کی صورت میں قتل کر دو۔ تاریخ یعقوبی لکھتا ہے کہ یزید نے والی مدینہ ولی بن عقبہ بن سفیان کو خط لکھا تھا، جیسے ہی میرا خط تجھے ملے حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر کو طلب کرو، ان سے بیعت کا مطالبہ کرو، انکار کی صورت میں ان کو قتل کر کے سر میری طرف روانہ کرو۔ تاریخ یعقوبی۔ یزید کا ولید کے نام ایک اور خط۔ ابن عاصم میں کوفی لکھتا ہے کہ ولید ابن عقبہ نے امام حسین کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو یزید تک پہنچایا۔ یزید اس واقعے سے غضبناک ہوا اور اسے ایک اور خط لکھا، خط جو ہی میرا خط پہنچے کہ فوراً اہل مدینہ سے دوبارہ بیعت لو اور عبداللہ ابن زبیر کو چھوڑ دو، کیونکہ جب تک وہ زندہ ہے ہمارے ہاتھوں سے فرار نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے جوابی خط کے ساتھ حسین ابن علی کا سر چاہیے۔ اگر تو نے ایسا کیا تو میرے قریب ترین افراد میں شمار ہوگا اور خصوصی انعام و اکرام نوازا جائے گا۔ الفتوح ابن عاصم۔ والی کوفہ کو قتل امام حسین کا حکم۔ ابن عاصم لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے اہل کوفہ سے کہا کہ یزید ابن معاویہ نے 4000 دینار اور 2 لاکھ درہم کے ساتھ ایک خط بھیجا ہے، جس میں لکھا ہے کہ یہ رقم میں تمہارے درمیان تقسیم کروں تاکہ حسین ابن علی کو قتل کے ذریعے اس کی اطاعت کرو۔ الفتوح ابن عاصم۔ سیوطی لکھتا ہے کہ یزید نے والی عراق عبید اللہ ابن زیاد کو حسین ابن علی کے قتل کا حکم صادر کیا۔ تاریخ الخلفاء۔ سبتی نے جوزی کہتا ہے کہ جب ابن زیاد یزید کے پاس آیا، یزید نے اس کا استقبال کیا، پیشانی چومی اور اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور ساقی کو دستور دیا کہ ہمیں سراب کرو، اسے اور عمر بن سعد کو 10 لاکھ انعام کے طور پر عطا کیے۔ تذکرۃ الخواص۔ امام حسین کا خود اپنی شہادت کی خبر دینا کہ امام حسین نے مکہ میں فرمایا، خدا کی قسم مکہ سے ایک بلشت بحر قتل ہونا میرے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ حرم خدا میں قتل کر دیا جاؤں۔ خدا کی قسم اگر میں غاروں میں پناہ لے لوں پھر بھی یہ مجھے کھینچ نکالیں گے، اپنے مقصد سے باز نہیں آئیں گے۔ تاریخ طبری۔ طبری لکھتا ہے امام حسین کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ یزید کے ناپاک عزائم سے آگاہ تھے۔ عراق کی طرف حرکت کے وقت امام حسین کو قتل کرنے کا حکم۔ یعقوبی لکھتا ہے کہ جب امام حسین نے مکہ سے عراق کی طرف حرکت کی تو یزید نے والی عراق کو لکھا، اگر تو نے حسین ابن علی کو قتل کر دیا تو ٹھیک، ورنہ تمہارے راز فاش کر دوں گا، لہذا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس فرصت کے ہاتھ نہ جانے دینا، یعنی اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ تاریخ یعقوبی۔ اور ابن زیاد کا امام حسین کو خط۔ ابن عاصم اور دیگر مورخین نقل کرتے ہیں کہ جب ہرا بن یزید ریاحی نے امام حسین کو سرزمین کربلا میں اترنے پر مجبور کیا تو ابن زیاد کو ایک خط لکھا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے امام حسین کو ایک خط میں یوں لکھا، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کربلا میں پہنچ گئے ہیں، امیر المؤمنین یزید نے مجھے ایک خط لکھا ہے کہ آپ اپنے آرام و سکون اور غذا کو اس وقت تک ترک کیے رکھوں جب تک آپ سے امیر المؤمنین کی بیعت نہ لے لوں اور انکار کی صورت میں آپ کو قتل نہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یزید کو خط۔
قتل امام حسین میں یزید کی مداخلت کی اور دلیل عبداللہ ابن عباس کا یزید ابن معاویہ کو خط لکھنا ہے جس میں قتل امام حسین پر اس کی سرزنش کی گئی ہے۔ یعقوبی لکھتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے خط کو کچھ یوں تھا: اے یزید، تو نے حسین ابن قتل کیا ہے۔ اے حرام زادے، تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں بھول چکا ہوں کہ تو نے حسین اور بنی عبد المطلب کے جوانوں کو جو ظلمت بھری راتوں میں چراغ اور ہدایت کے ستارے تھے کو قتل کیا ہے، جبکہ عبداللہ ابن عباس ایک ایسی شخصیت ہیں کہ بارے میں سوچا بھی نہیں سکتا کہ کسی بغیر جرم کے سرزنش کریں۔ یزید کا امام حسین کے قتل پر فخر و مباحات۔ ابن اسیر لکھتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب یزید نے عمومی ملاقات کی اجازت دی اور لوگ مجلس میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین کا سر اقدس اس کے سامنے رکھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے جس کے ساتھ وہ امام کے گلے کی بے حرمتی کر رہا ہے اور کچھ اشعار کو گنگنا رہا تھا جو امام کے قتل پر فخر و مباحات پر دلالت کر رہے تھے۔ کامل ابن اسیر۔ اسی مطلب کو سیوطی نے سبت ابن جوزی نے بھی نقل کیا۔ سبت جوزی کہتا ہے کہ یزید امام حسین کے سر کی توہین کرتے ہوئے ابن زباری کا شعر گنگنا رہا تھا جن کا مضمون کچھ تھا کہ ہم نے بنی ہاشم کے بزرگان کو بدر کے مقتولین کے بدلے کے طور پر قتل کیا ہے۔ مذکورہ بالا موثق ترین مورخین کے اقوال اور متقن دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ واقعہ کربلا کا اصلی عامل یزید ابن معاویہ تھا اور دشمن کا اس واقعے کو مخدوش کرنا اس کے ناپاک عزائم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔